بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں۔ اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ بدلیں زندگی، زیتون ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی خطا کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا عمل غلط ہو جائے، علم ٹھیک ہو۔ عمل غلط ہے، علم ٹھیک۔ اس سے خوفناک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے۔ علم صحیح ہے، عمل غلط ہے، واپسی کا امکان جلدی ہوتا ہے۔ علم بھی غلط، عمل بھی غلط، تو واپس لانا کافی زور لگتا ہے۔ انبیاء اس وقت آتے تھے جب لوگوں کا علم بھی غلط ہوتا تھا، عمل بھی غلط ہوتا تھا، تو پھر انبیاء آ کر اس میں اپنی جان فشانی سے محنت کر کے تجدید کرتے تھے، نصیب والے راستہ پکڑ لیتے تھے۔ اس وقت بھائیو، پوری دنیا کے انسان، ان کا علم غلط ہو چکا، عمل تو ہے ہی، علم غلط ہو چکا۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ بہت بڑا طبقہ، اربوں کی تعداد میں ہے یہ، ارب، ارب، کچھ نہیں ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سب دھوکہ ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ یہودی کہتے ہیں تھوڑی دیر جہنم میں جائیں گے پھر جنت، ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن ایسا بھلایا ہے کہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے، اور اللہ نے ایک کافروں کے بارے میں آیت فرمائی تھی، وہ آج ہمارے اوپر صادقاتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ انہیں آخرت کی خبر ہی کوئی نہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان بشمول مسلمان، یہ علم بن گیا کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، سب کا علم ہے، پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بنیاد غلط ہو گئی ہے، اس بنیاد کو توڑنا، اس پر پہلے صحیح بنیاد قائم کرنا، پھر عمارت کھڑی کرنا، یہ تو ہمارے ذمہ تھا، ہم ہی بھول گئے، ہم خود بھول گئے۔ ہم نے تبلیغ کو ایک جماعت بنا دی کہ تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ تو اس امت کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔
اللہ نے نجات کے لیے 4 پرچے لازمی قرار دیے، لازمی پرچے ہیں 4. والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. یہ کلام عرب کے لیے آیا ہے اور پھر پوری امت بعد میں شامل ہے. اس میں ساری امت، ساری انسانیت کے لیے. پہلے مخاطب عرب ہیں. عرب کی تہذیب سامنے ہو تو پھر قرآن ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی. شریعت کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے، حدیث ضروری ہے، سیرت ضروری ہے، عرب کی ثقافت اور تہذیب ضروری ہے. اس پر مستقل بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی. عرب کا دستور ہے قتل و غارت، لڑائی مار کوٹائی. لہذا جب عصر کا وقت آتا تھا تو قافلے تیز چلتے تھے، مسافر تیز چلتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں. ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں، دشمن سے حفاظت رہے. ٹھیک. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے. اور عصر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جیسے تم عصر کے وقت تیزی دکھاتے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تم جلدی سے ناکامی سے بچنے کی کوشش کر لو. والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، وقت پوری دنیا کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے اور سورج ڈوبنے کو تھا تو آپ نے کہا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے. تو عرب کی تہذیب کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یہ 4 کام کر لو تاکہ نجات پا سکو، ہلاکت سے نکل سکو. سورۃ والعصر میں جلال غالب ہے کہ سارا قرآن ختم ہونے کے ہے، بار بار سنایا ہے. خوشخبری کوئی نہیں ہے، ناکامی سے بچنا بتایا ہے. خوشخبری نہیں سنائی، ناکامی سے بچ جاؤ. یہاں ان 3 آیات میں جلال غالب ہے. سورہ والتین میں جمال ہے، اس میں جلال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے درمیان ذکر کیا. القارعۃ ما القارعۃ ویل لکل ہمزہ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے القارعہ قیامت کو بیان کیا، پھر الہاکم التکاثر موت کو، حتی زرتم المقابر پھر موت کو بیان کیا، پھر نار اللہ الموقدہ اس کو بیان کیا. اس کے درمیان میں اللہ والا عصر کو لے کر آئے ہیں تو چاروں طرف جلال ہی جلال نظر آ رہا ہے کہ بولنے والا اب تھوڑے جلال میں ہے کہ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو، سمجھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے. اب آخری وارننگ ہے کہ ناکامی سے بچ جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے. ناکامی سے بچو، ٹائم تھوڑا ہے. ناکامی سے بچو، ٹائم تھوڑا ہے. چند دن پہلے ایک مریض کو پوچھنے گیا تو اس کو ڈاکٹر وارننگ دے رہے تھے ٹائم تھوڑا ہے، جلدی آپریشن کرواؤ. اور وہ دیہاتی لوگ تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے، کبھی ڈھڈ پڑایا نہیں، پیٹ کبھی چروایا تو پتہ نہیں کریے نہ کریے. تو میرے جاننے والے تو میں پہنچ گیا، مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے، میں نے کہا ابھی اس کو لے جاؤ، ابھی اس کا آپریشن کرو. تو بعد میں اس نے مجھے بڑا شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے آپ نے میرا آپریشن کروا دیا، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ وارننگ دے رہا ہے، سورہ والعصر وارننگ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو. 4 کام کے بغیر نجات نہیں ہے، جلدی کرو. والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے. اس امت کے پاس ویسے ہی ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑی سی زندگی لے کر آتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پہلی امتوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا. تو والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو. ایک اور ترجمہ، یہ تو وہ تراجم ہے جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جو میں پڑھا نہیں ہے لیکن یہ عربی سے تھوڑی سا ذوق شوق ہے، اس کے لحاظ سے ایک میں بات کیا کرتا ہوں. والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو.
وفیہ یعصرون، قرآن نے اس لفظ کو نچوڑنے میں استعمال کیا ہے، وفیہ یغاث فیہ الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف، نچوڑنا، جوس نکالنا، جوس نکالنا۔ ایک گلاس میں ایک مالٹا نہیں آ سکتا، لیکن ایک گلاس میں 3 مالٹوں کا جوس آ جاتا ہے۔ ایک گلاس میں ایک آم کو ڈالو تو نہیں آئے گا، لیکن اسی گلاس میں 3 آم کا جوس آ جائے گا۔ ایک گلاس میں پھل پورا نہیں آتا، لیکن اسی پھل کے 3-4 پھلوں کا رس نکل کے آ جاتا ہے۔ عصر، کسی چیز کو نچوڑ دینا اور اس کا خلاصہ نکال لینا۔ اس لیے عربی میں جوس کو عصیر کہتے ہیں، عصیر۔ آپ سعودیہ میں جاؤ تو لکھا ہوتا عصیر برتقال، عصیر عنب، عصیر تفاح، سیب کا جوس اور انگور کا جوس اور فلاں کا جوس۔ چیز کو نچوڑنا، تھوڑا کر کے دینا، یوں جمع کر دینا۔ تو اس میں بھی جلالی کیفیت ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے سارا قرآن سنایا تم نہیں سمجھے ہو، اب میں قرآن کے جوس کو نکال کے یوں کہہ رہا ہوں، مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم، اب تو میری سنو، اب تو نقصان سے نکلو۔ قرآن کا خلاصہ والعصر کیا کیا ہے؟ 114 سورتوں کا جوس نکالا اور اسے ایک سورت میں ڈال دیا۔ 6000 سے اوپر 200 کچھ آیات کا جوس نکالا اور اسے تین آیات میں ڈال دیا۔ تو میرے رب نے 114 سورتوں کا جوس نکال کے ایک سورت میں ڈال دیا، 6234-36 آیات کا جوس نکال کے 3 میں ڈال دیا۔ پھر کہا مجھے خلاصہ قرآن کی قسم، اب یا سن لو یا مان لو یا ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا اس میں خوشخبری نہیں ہے، اس میں جلال ہے۔ نقصان سے بچنے کو بتایا جا رہا ہے، نقصان سے بچو، نقصان سے بچو۔ ان الانسان، ساری دنیا کے انسان، صرف ایک طبقہ نہیں، ساری دنیا کے انسان، لفی خسر، سب ناکامی میں ڈوب گئے، اندر غرق ہو گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دکھایا ہے، انسان کو ایک کشتی دکھایا ہے اور اس کشتی کو ڈوبتے دیکھا۔ فی یہاں فی بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے، بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آیت میں جبوتی میں سمجھا، زندگی ہو گئی قرآن کے ساتھ، کسی تفسیر سے نہیں سمجھا۔ جب جبوتی میں ہمارے کشتی کے ساتھ والی کشتی ڈوبی، جب ہم تجربہ کے اجتماع میں جا رہے تھے تو ہم 2 کشتیاں تھے، ہماری کشتی ذرا جدید تھی اور وہ سٹیمر ٹائپ تھا، 250-300 پیسنجر کا، وہ ڈوب گیا، ہم نکل گئے۔ تو اس دن مجھے لفی خسر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ تم دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ڈوبنا کسے کہتے ہیں، لفی خسر۔ میرے اللہ نے کہا ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو بھی ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے۔ سارے آ گئے جی، بس وہ جاوید صاحب نہیں آئے، کامران صاحب نہیں آئے۔ یہ اردو کا محاورہ ہے۔ عربی میں اللہ سے پہلے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے۔ والعصر، زمانے کی قسم، 4 کام کرو گے تو بچو گے، ورنہ ناکامی کے سمندر میں ڈوبنا مقدر ہے۔ چونکہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے دیکھا فرعون کیسے ڈوبا، حامان کیسے ڈوبا، شداد کیسے ڈوبا، اور لوط کی قوم کیسے ڈوبی، فلاں قوم کے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول
مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يخدمه قومهم يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد. یہ سارے قرآن میں سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی ہیں کہ میرا اللہ کیسے پکڑا، کیسے مارا، کیسے پلٹا کے مارا، کیسے فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سب سے زیادہ جس قوم پہ عذاب آیا پوری آدم قابیل حابیل سے کہانی چلی جرم و سزا کی، اور اس دن سے لے کر آج تک جتنی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. انہوں نے وہ بدماشی کا کام کیا ما سبقکم بہا من احد من العالمین. ارے بدبختو، تم سے پہلے آج تک کسی نے یہ گناہ نہیں کیا. تم مرد کے پاس جاتے ہو، یہ آج تک کسی نے گناہ نہیں کیا. اس بے حیائی پر اللہ نے 5 عذاب ان پر کٹھے برسائے. 5 کسی قوم پہ 5 نہیں ہے، 2 زیادہ 3، 2 زیادہ 3، لیکن قوم لوط پر 5 عذاب آئے ان کی. اور قرآن نے ان کے کفر کو تھوڑا بیان کیا ہے اور ان کی بے غیرتی کو زیادہ بیان کیا ہے. ان کے شرک کو تھوڑا بیان کیا ہے، ان کی بے حیائی کو زیادہ بیان کیا ہے. کسی معاشرے کے ٹوٹنے کے لیے بے حیا ہونا بہت بڑا سبب ہے. کسی معاشرے کی تباہی، بربادی اور زوال میں بے حیائی کو بہت بڑا دخل ہے. میرا اللہ چھپا ہوا جرم مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسان ننگے ہو جاتے ہیں، بے غیرت بے حیا ہو جاتے ہیں، تو میرے رب کا نظام پھر بے قرار ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے. میرے رب کی سنت یہی چلی آ رہی ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. یہ شروع سے میرے اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے. اللہ بے حیائی کو اتنی مہلت نہیں دیتا. کفر کو فرعون جیسے کو کتنی مہلت دے دو کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ کہ چل کر حکومت. کتنا زمانہ اس کو تخت پہ بٹھائے رکھا. لوط علیہ ایک عذاب دیا، پانی میں ڈبوا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب. ان کی بے حیائی، ان کی بے غیرتی، ان کی انسانی چادر کو تار کر دینے کی وجہ سے اس پورے عالم میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کفر نہیں، وہ بے حیائی ہے. وہ شرک نہیں، وہ بے غیرتی ہے. وہ عورتوں مردوں کا ننگے ہو جانا ہے. نوجوان نسل کا ناچ گانے میں گم ہو جانا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے آسمان والے کا قانون طاقتور، اٹل، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل، جبروت میں کامل، شہنشاہی میں کامل، خزانوں میں کامل. لینے لگے تو لینے میں کامل، دینے لگے تو دینے میں کامل، پکڑنے پر آئے تو پکڑنے میں کامل، اور چھوڑنے پر آئے تو چھوڑنے میں کامل. اٹھانے پر آئے تو اس میں کمال ہے، گرانے پر آئے تو اس میں کمال ہے. علم کو دیکھو تو وہ با کمال ہے، ذات کو دیکھو تو وہ لامحدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، پہل کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ قدیم ہے، ابتدا سے پاک ہے، دائم ہے، انتہا سے پاک ہے. اول ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، آخر ہے پر کہیں ختم نہیں ہوتا، موجود ہے
پر جگہ سے پاک ہے، موجود ہے پر زمانے سے پاک ہے۔ میں 5 فٹ کا انسان ہوں، میں نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے، آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اور اللہ اپنی ذات میں، صفات میں ذات میں لا محدود ہے، صفات میں لا محدود ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اپنی ذات میں، صفات میں لا محدود ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، اپنی ذات میں، صفات میں لا محدود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ذات میں، صفات میں، ہیبت میں، جلال میں، لیکن کیا عجب بات ہے، جگہ سے پاک ہے، لا مکان لا یحویہ مکان، جگہ سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ جب بھی سوچتا ہوں گم ہو جاتا ہوں، یا اللہ تو موجود ہے، جگہ سے پاک ہے، سبحان اللہ تو موجود ہے، زمانے سے پاک ہے۔ یہ تو آسان سی بات ہے، چونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر جا کر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سورج چاند کی گردش کے اوپر جا کے ٹائم کوئی نہیں ہے، لہذا تو سوکھی جی گل ہے، موجود ہے، زمانے سے پاک ہے، آسان بات ہے، موجود ہے، جگہ سے پاک ہے۔ ایمان لائے، ہم ایمان لائے، آمنت بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور۔ وہ حق ہے، کمال ہے، جگہ سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ دور اتنا ہے، دیکھوں تو نظر نہیں آتا، سوچوں تو خیال نہیں جاتا۔ دیکھنا تو مولوی عبدالستار کے عبدالسلام کی عبدالستار ہے، عبدالسلام میں بھول جاتا، عبدالستار ہے، اور میں دیکھتا ہوں تو یہ عبدالستار کی چھت کے آگے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آگے مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور سوچنا چاہوں تو عرش تک چلا جاؤں، سوچ ادھر گھما دو، ادھر گھما دو، ادھر گھما دو، ادھر گھما دو۔ سوچنا چاہوں جہاں مرضی، جہاں بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤں سوچوں، اپنا گھر سوچوں، امریکہ سوچوں، یورپ سوچوں، لیکن اسے سوچنا چاہوں تو سوچ کا گھوڑا بھی تھک کے ہانپ کے گر جاتا ہے، کہتا ہے تیری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لا تخالطہ الظنون، لا تخالطہ الظنون، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ تم سورے مل کے سوچو، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ۔ روشنی کی رفتار سے تیز ہے خیال، روشنی تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے، خیال 1 سیکنڈ میں کروڑوں لاکھ کلومیٹر کر جاتا ہے، کروڑوں اربوں کلومیٹر کر جاتا ہے۔ پر اللہ کہتا ہے اتنی تیز رفتار سواری پر بھی آؤ گے تو میں تم سے دور رہتا ہوں، دور ہوں، بہت دور ہوں۔ لا تخالطہ الظنون، یا اللہ تو اتنا دور ہے، ہن ساڈی کہیں سننی، گل کیویں کریے تیرے نال؟ تو جس وقت وہ دور ہے، دیکھو نا، میں یہاں ممبر پر ہوں تو ان کے قریب ہوں، ان بھائیوں سے دور ہوں، اب ان کے قریب نہیں ہو سکتا، ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے دور ہونا ہے ان سے تو مجھے جگہ بدلنی ہوگی، مجھے برآمدے میں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن میرا رب سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ تیرا خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہوں۔ جب بہت دور ہوں نا، اسی وقت اتنا قریب ہوں کہ تیری شاخ سے زیادہ۔ تو کہتا ہے یا اللہ وہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ وہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ وہ سنتا ہے۔ اب میں ہونٹ سی لیتا ہوں، زبان تالو سے لگا کر کہتا ہوں یہ میں نے نہیں سنا، میں نے اپنی آواز کو نہیں سنا، پر میرا اللہ کہتا میں نے سن لیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، تیرے دل میں کیا خیال اٹھ رہا ہے، کیا